حضرت انسان کو اب پتا چلا کہ میں ہوں کون، میری شناخت کیا ہے۔ اب اسے سمجھ آئی پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو۔ اسے خود سے ملاقات ہی تب ہوئی جب حضور کا در ملا۔ سید سلیم گیلانی کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، ذرا دیکھیے اس کا لہجہ، سنو کیا کہہ رہے ہیں وہ، دیکھیے نعت اسے کہتے ہیں۔ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستاں سے پہلے کوئی آستاں نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا۔ تو زندگی کا سارا جمال اور زندگی کا سارا حسن حضرت انسان کو ملا ہے تو آمنہ کے لال کی دہلیز سے ملا ہے، اور اگر یہ در نہ ملتا تو انسانیت آج بھی دھکے کھا رہی ہوتی۔ تو زندگی کا سارا جمال، زندگی کا سارا حسن حضرت انسان کو ملا ہے تو حضور کی چوکھٹ سے ملا ہے۔ یہ در نہ ملتا تو انسان آج بھی بھٹک رہا ہوتا، ہماری پیشانیاں آج بھی رسوا ہو رہی ہوتی، ہمارے سجدے آج بھی بتوں کے چرنوں میں ہوتے اگر حضور کا در نہ ملتا۔ اس وقت دنیا کے اوپر 4200 کے قریب مذاہب پائے جاتے ہیں، کوئی کہیں سر مار رہا ہے، کوئی کہیں سر مار رہا ہے، تمہیں مبارک ہو، حضور نے تمہیں زندگی گزارنے کی راہیں بتا دی، زندگی کا حسن نصیب ہو گیا، زندگی کا جمال نصیب ہو گیا۔ اقبال جھوم کے کہا کرتے تھے، نام تو از پدر آموختم، حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا، انہوں نے مجھے سکھایا تھا، اور زندگی کا نور اور سرور مجھے اس چوکٹ سے نصیب ہوا، اور یہ در نہ ملتا۔ نصیر اچھا ہوا ان کا در مل گیا ورنہ، نصیر اچھا ہوا ان کا در مل گیا ورنہ، کہاں رکتے کہاں تھمتے نہ جانے کہاں جاتے، کہاں کہاں رسوائیوں کی داستانیں لکھی ہوتی اگر وہ دہلیز نہ ملتی، وہ چوکھٹ نہ ملتی۔ ایک رات کا محفل میلاد کیا، ساری زندگی بھی ان کے نام لگا دے حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ سکا باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرتا ہے اور معاشرہ اسے داد دے، کیسا شفاق معاشرہ ہے کہ بیٹی کے قتل پہ معاشرے سے داد ملتی ہے۔ اتنا بڑا جرم، قیامت کے دن آپ جانتے ہیں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا اور سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا۔ ان بچیوں کو لایا جائے گا جو زندہ درگور کی گئی، ان کے ظالم باپ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، اور اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، قتل کیوں کی گئی؟ ظالم باپ کٹہرے میں کھڑے ہیں، ان سے پوچھا جائے نا، اسباب جرم دنیا کی عدالتوں میں مجرم سے پوچھے جاتے ہیں، اس سے نہیں پوچھا جا رہا، بچیوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہیں قتل کیوں کیا گیا؟ ان بیچاریوں کو تو پتہ ہی نہیں، ابھی آنکھ کھلنے نہیں پائی تھی کہ بند کر دی گئی، زبان بولنے نہیں پائی تھی کہ نوچ دی گئی، مٹی تلے دبا دی گئی، نہ ان کی کوئی ایف آئی آر کٹی، نہ ان کے لیے کسی نے موم بتیاں جلائیں، نہ ان کے لیے کوئی جلوس نکلا، نہ معاشرے نے نوحہ پڑا۔ کیسا دردناک دور تھا۔ ان بچیوں سے آج پوچھا جا رہا ہے حشر کے دن، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، ان سے پوچھا جا رہا ہے کیوں قتل کیا گیا، انہیں تو پتہ ہی نہیں، ظالم باپ کھڑے، ان سے پوچھا جائے محرکات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں بیٹیوں کا قتل اتنا گھنونا جرم ہے، اللہ ان ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان سے کلام بھی کیا جائے، اس لیے بچیوں سے پوچھا جا رہا ہے تمہیں کیوں قتل کیا گیا۔ جب بیٹیاں زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا ہے، اس زمانے میں میرے حضور نے کہا تھا بیٹیوں کو قتل کرنے والے سن لیں، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ اس دور میں حضور نے علم جہاد بلند کیا اور فرمایا جو دو بیٹیوں کو یا دو بہنوں کو اللہ کی رضا کے لیے پروان چڑھائے، نکاح کر دے، کل قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں۔ اللہ کو انہیں عزت دی ہے، انہیں وقار دیا ہے۔ میں نے گجرانوالہ مارکیٹ میں ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لادی ہیں اور مزدوری کر رہا ہے، تو میری شناسائی تھی تو میں نے اس کو روک کے کہا کہ بوڑھے ہو گئے ہو، اب کاروبار چھوڑ دو نا۔ تو مجھے اس کا لہجہ آج تک نہیں بھولا، اس نے ایسے انگشت کھڑی کی اور آنکھوں میں نمی تیر آئی، کہنے لگا حضرت ابھی ایک بچی رہتی ہے جس کا میں نے نکاح کرنا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا،
آج یہ جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کر رہے. یہ بھائی تو کاٹ دیتا تھا کل میرا کوئی بہنوئی نہ کہلائے. آج یہ فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے بہن کے ہاتھ پیلے کر دیں. یہ باپ پردیس کاٹ رہا ہے کہ میں نے بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں. ان کے سینے میں بیٹیوں کا بہنوں کا پیار کس نے ڈالا؟ آواز آئی میلاد والے رسول نے. میلاد والے رسول نے. نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں. زندگی کیا تھی؟ ایک وحشیوں کا جو ہے وہ ماحول تھا کائنات کے اوپر. قرآن بتاتا ہے نا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قرآن بتاتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. اس سے قبل ارشاد فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں. یہ قرآن نے یوں ہی نہیں کہا، عملاً دھکے دیتے ہیں. دیکھیے کھانا دینا اور بات ہے، کھانا دینا اور بات ہے. بچی ہوئی دیگ مدرسے میں بھیج دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے. باہر بھی تو پھینکنی ہے، چلو مدرسے میں بھیج دو، یہ نہیں کمال. یتیم کو کھانا دے دینا یہ بات نہیں ہے. سورہ الفجر اٹھائیے، اللہ قرآن فرماتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم. تمہارا مسئلہ یہ نہیں ہے، تمہارا مسئلہ یہ ہے تم یتیم کو عزت نہیں دیتے ہو، دوسرے درجے کا شہری سمجھتے ہو. جب معاشرے کی روش یہ ہوگی معاشرے کی، تو پھر اللہ کا قہر نازل ہوگا. غریبوں کی غربت کا کبھی مذاق نہ اڑاؤ. اللہ نے آپ کو دیا ہے تو پردے سے ان کو دو. ان کی عزت نفس کو کبھی مجروح نہ کرو. اللہ کے محبوب نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. جس آدمی نے صدقہ کیا، دائیں نے صدقہ کیا، بائیں کو خبر بھی نہیں ہوئی. کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب ہوگا. ٹھنڈا سایہ نصیب ہوگا. یہ کیا تماشا لگا ہے؟ 8 فوٹوگرافر کھڑے ہیں اور ایک اخبار میں چھپی ہے، یہ ہمارے روزمرہ کے معاشرے کا عکس ہے. تصویر چھپی تھی، ایک آٹے کی بوری ہے چھوٹا توڑا اور 8 آدمیوں نے ہاتھ لگایا ہوا ہے اور 8 اخباروں میں تصویر چھپتی ہے کہ بیوہ کو آٹا دے رہے ہیں. کبھی سوچو تمہاری بیوی کو کبھی یہاں کھڑا ہونا پڑ گیا تو پھر تمہارے دل کی حالت کیا ہوگی؟ تمہاری بیٹی کو اگر یہاں کھڑا ہونا پڑ جائے، کیوں غریبوں کی غربت کا مذاق اڑاتے ہو؟ پہلے کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اب کہتے ہیں نیکی کر اخبار میں ڈال. کیا تماشا لوگوں کی غربت. آج کل ایک نیا رواج چلا اجتماعی شادیوں کا. لوگ تو داد دیتے ہیں، میرا کلیجہ جلتا ہے. مجھے شریک ہونا پڑا ایک ایسی مجلس کے اندر. 15-20 بیٹیاں ایک لائن میں بیٹھی ہیں اور 15-20 بچے دولہے ایک لائن میں بیٹھے ہیں. مخیر حضرات اسٹیج پہ بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں اگلے سال ہم اس سے بھی زیادہ کریں گے. اپنی نمائش کر رہے ہیں دولت کی. نہ خوشی ان چہروں پہ ہے نہ خوشی ان چہروں پہ ہے، کیونکہ تم نے ان کی غربت کا مذاق اڑایا ہے. ہزاروں لوگوں کو ان کی غربت کا گواہ بنایا ہے. اگر تم نے اللہ کو راضی کرنا تھا تو رات کی تاریکی میں ان کے ماں باپ کی مدد کرتے، اور وہ اپنے گھر سے رخصت ہوتی تو کتنی عزت ہوتی. تم نے لوگوں کے سامنے یہ کیا سلسلہ بنایا ہے. میں ایک مجلس نعت میں گیا تو انہوں نے مجھے بڑے شوق سے بتایا کہ پردے کے پیچھے کچھ 10,000 خواتین بیٹھی ہوں گی. ہم نے اتنے ٹکٹ رکھے عمرے کے اور اتنے فلاں فلاں، اور اتنی بچیوں کا 60 کے 70 بچیوں کا ہم نے جہیز رکھا ہے. تو وہ بھی قرآن اندازی کریں گے تو خواتین بہت ساری آئی ہوئی ہیں. ان کے بتلانے کا مقصد تو یہ ہے کہ میں کوئی داد اور تحسین کے کلمات ان کے لیے کہوں. لیکن میں نے کہا کہ مجھے یہ بتایا گیا، مجھے بڑا صدمہ ہوا کہ رسول اللہ کا میلاد ہو اور 10,000 بیٹیاں بیٹھی ہیں اور ہر پرچی پہ بیٹی کا دل دھڑکے گا، ہر بیٹی کا دل دھڑکے گا. شاید آج میرے مقدر جاگ گئے. اور پھر جب 80ویں پرچی نکلے گی تو پھر اگر یہ 10,000 بیٹی بیٹھی ہے تو 9,920 بچیاں جو ہیں وہ دکھی دل اور بوجھل قدموں سے گھر کو پلٹیں گی. رسول اللہ کا میلاد ہو اور بچیاں گھروں کو روتی جائیں. تم نے تو جو ہے وہ اپنی دولت کی نمائش لگا لی، تم نے تو داد بھی وصول کر لی. اگلے دن اخباروں میں تصویریں بھی چھپی. تم نے اتنے شادی پیکج دیے، تم نے اتنے جہیز پیکج دیے، لیکن جو زخم ان کے کلیجے پہ لگا اس کا مداوع کس کے پاس ہے؟ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا ایک نے بھی، کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کس کا سہارا چھوٹ گیا. میرے حضور نے تو یہ کہا تھا بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو،
غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنے سے شریعت نے روکا ہے، یہاں تک کہ فرمایا میرے حضور نے کہ اپنے گوشت میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو، شوربہ زیادہ بنا لو، پیالی پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ایسے زاویے میں کھانا پکاؤ جب غریب کے بچے سو چکے ہوں۔ اگر انہوں نے ضد کر لی تو بلکتے بچوں کو وہ مزدور کیسے چپ کروائے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔